حضرت خدیجہ یہ باتیں سنتی تو خواہش کرتی کہ کاش وہ اللہ کے رسول کا دیدار کر سکیں۔ ان کے دل میں یہ خواہش بھی سر ابھارتی تھی کہ انہیں رسول عربی کی پیروی نصیب ہو جائے اور ان کی ہر ممکن مدد کرے۔ آخر تجارتی قافلے کی روانگی کے دن آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تجارتی مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا، ساتھ ہی اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ روانہ کیا اور ہدایت فرمائی کہ خبردار ان کی نافرمانی نہ کرنا اور نہ ان سے کسی رائے میں اختلاف کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے میسرہ کو آپ کی نگرانی کے لیے نہیں بھیجا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھنے اور خدمت گزاری کے لیے بھیجا تھا۔ وہ تجارتی قافلہ 16 ذی الحجہ کو روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا آپ کو الوداع کہنے آئے اور پھر وہ قافلہ روانہ ہوا جس سے وہ ہستی جو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ تھی، اللہ تعالیٰ اس ہستی کی نگہبانی فرما رہے تھے۔ اس قافلے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مال بردار اونٹوں کی تعداد باقی تمام لوگوں کی اونٹوں کی تعداد سے زیادہ تھی۔ آخر یہ قافلہ شام کے شہر بصرہ میں پہنچ گیا۔ قافلے نے ایک گرجے کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر کیا تھا۔ اس سفر میں آپ اسی گرجے کے قریب اترے تھے۔ اس وقت یہاں آپ کی ملاقات ایک پادری سے ہوئی تھی۔ اس راہب کا نام بحیرہ تھا، لیکن آپ جب یہاں اترے تو اس گرجے کا پادری نستورہ تھا اور دونوں سفر کے درمیان مدت 13 سال کی تھی۔ پہلے سفر میں آپ کی عمر 12 سال تھی اور اب آپ 25 سال کے ہو چکے تھے۔ نستورہ کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو وہ تیزی سے آپ کی طرف بڑھے۔ قافلے کے لوگوں نے اسے تیزی سے آپ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں خیال ہوا کہ یہ کسی بری نیت سے آ رہا ہے، لہٰذا ان میں سے ایک نے فوراً اپنی تلوار سونت لی اور چلا اٹھا، اے قریش، اے قریش! پھر تو چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا اور دوڑ کر گرجے میں داخل ہو گیا۔ گرجے کا دروازہ بند کر کے اس نے ایک کھڑکی کھولی اور پکارا، اے لوگو، تم کس بات سے ڈر گئے ہو؟ یہ دیکھو، میرے پاس ایک تحریر ہے۔ قسم اس ذات کی جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اٹھایا، میں اس تحریر میں لکھا ہوا پاتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے اترنے والا شخص رب العالمین کا پیغمبر یعنی اللہ کا رسول ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ ننگی تلوار اور زبردست امداد کے ساتھ ظاہر فرمائیں گے۔ یہ خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب جو شخص ان کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ان کی فرمانی کرے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ دوسری روایات میں یہ واقعہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ وہ پادری قافلے کے لوگوں سے بولا، یہ کون صاحب ہے جو اس درخت کے نیچے تشریف فرما ہیں؟ جواب میں میسرہ نے کہا، یہ مکہ کے ایک قریشی جوان ہیں۔ اب راہب نے آپ کے قریب جا کر دیکھا، پھر آپ کے سر اور قدموں کو بوسہ دینے کے بعد بولا، میں آپ پر ایمان لایا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں کیا ہے۔ پھر اس نے مہر نبوت کو دیکھا اور پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول اور نبی امی ہیں، جن کی آمد بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ اس وقت جس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، اس کے بارے میں نستورہ نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں اترا۔ قرض اس واقعے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے لوگوں کے ساتھ بازار بصرہ میں تشریف لائے اور سامان تجارت فروخت کیا، کچھ مال خریدا۔ ایسے میں ایک شخص آپ سے جھگڑ پڑا۔ اس نے کہا، لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ اس کی بات کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان تینوں کے نام پر کبھی حلف نہیں اٹھایا۔ وہ شخص بھی غالباً کوئی عالم تھا۔ اس نے آپ کی طرف غور سے دیکھا اور پہچان کر بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہ شخص میسرہ سے ملا اور قدرے فاصلے پر لے گیا اور کہنے لگا، قسم ہے اس ذات کی، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی بات غور سے سنی اور اسے اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا۔ بصرہ پہنچنے سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا۔ قافلے کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے۔
ان اونٹوں کی وجہ سے میسرہ بھی قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے اونٹوں کے بارے میں پریشانی محسوس کی، ساتھ ہی اسے یہ فکر ہوئی کہ وہ خود قافلے سے پیچھے رہ گیا ہے۔ چنانچہ وہ دوڑتا ہوا قافلے تک پہنچا اور اگلے حصے میں موجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا۔ آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمروں پر اپنا ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا۔ اس کا فوری طور پر اثر ہوا۔ اونٹ فوراً کھڑے ہو گئے اور پھر اس قدر تیزی سے چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اور اپنی چستی اور تیز چلنے کا اظہار سے منہ سے آواز نکال کر چلنے لگے۔ پھر تجارت کا کام شروع ہوا۔ قافلے کا مال فروخت کیا گیا اور کچھ مال خریدا بھی گیا۔ اس خرید و فروخت میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا منافع کمایا کہ پہلے کبھی اتنا منافع نہیں کما سکے۔ چنانچہ میسرہ نے آپ سے کہا، اے محمد، ہم برسوں سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تجارت کر رہے ہیں، لیکن اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی حاصل نہیں ہوا۔